चाचा जी की स्टोरी है। पंजाब की सो कॉल्ड माँ है, उन्होंने उठवाया। ऐसी बात को वो छुपाते हैं। जैसे खान साहब कहते हैं, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। चाचा जी को उठवा के अपने लिए एक बेइज्जती मुंह ले ली। चाचा जी ने जो भी कहा था 5, 10, 100, 200 लोगों को पता चल जाता। आपकी हरकत ने मिलियंस लोगों को ये पहुंचा दिया। जैसे कोको वैसे बच्चे, देख सारी खान दी लोड़नी, एक चावल ही काफी। अगर देख चो एक चावल चुक लिया जाए ना तो पता चल जाता है कि देख पक्की है या कच्ची है। इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया जहान में अपने लिए बेइज्जती मोल ली। और जब इखलाकियात इंसान की तबाह हो जाती है ना, और फिर मुआशरे की इखलाकियात तबाह हो जाती हैं, तो फिर आपके पास कुछ बचता नहीं है। इमरान खान हर बार ये कहता रहा, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी कि अच्छाई का हुक्म करो और बुराई से रोको। लोगों ने गलत आईडीज लगाई हुई हैं, लोग झूठ बोलते हैं, फिर झूठ को झूठ ही नहीं समझते। जितने मर्जी हज कर लें, जितने मर्जी उम्रे कर लें, अगर आपने अपनी इखलाकियत बेहतर नहीं ना की तो आप में बेसिक इंसानियत ही नहीं है। जिस मुआशरे में ये हाल उमरा का हो और फिर वो नीचे तक सरायत कर जाए, फिर उस मुआशरे को तबाह होने से कोई बचा नहीं सकता। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखिए सबसे पहली स्टोरी तो चाचा जी की स्टोरी है, जिनको हमारी पंजाब की सो कॉल्ड माँ है, वो जो काफ वाली माँ है, उन्होंने उठवाया। उनको उठवा के उनके साथ ज्यादती की, क्योंकि उनके दिमाग में शायद वो इतनी ही अकल है कि ऐसी बात को वो छुपाते हैं, ऐसी बात को दबाते हैं, ऐसी बात को फैलाते नहीं हैं। लेकिन ये तो सारी फैमिली जो है, जैसे खान साहब कहते हैं, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। तो इन्होंने ना तो ये पढ़े लिखे हैं, ना इन्होंने कोशिश करनी है, और इन्होंने चाचा जी को उठवा के अपने लिए एक बेइंतहा किस्म की बेइज्जती मुंह ले ली है। वो इसलिए कहते हैं कि इज्जत और बेइज्जती अल्लाह के हाथ में है। वह तो इज्जो मंतशा व तो ज़िल्ल मंतशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इज्जत और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, उसके हाथ में सब खैर है। वो तो इज्जो मंतशा, वो जिसे चाहे इज्जत दे, वो तो ज़िल्ल मंतशा, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, बियदिकल खैर, उसके हाथ में सारी खैर है। तो फिर ज़िल्लत क्यों आती है आपको? ज़िल्लत आती है आपकी अपनी हरकतों की वजह से। उसके हाथ में तो खैर है, लेकिन उसने शर को भी पैदा किया है। अब आप खुद शर को अपने गले में डाल दें तो आपको तो कोई रोक नहीं सकता। अब देखें ना, अगर उस चाचा जी ने जो भी कहा था किसी 5, 10, 100, 200 लोगों को पता चल जाता, लेकिन आपकी हरकत ने उसको मिलियंस लोगों को ये पहुंचा दिया। लेकिन इससे पता ये चलता है कि आपके हुक्मरान जो है वो कितनी ज़्यादा इखलाकी बुराई में गिरे हुए हैं, और उनका कैसे इखलाकी दिवालिया हो चुका है। और वो कहते हैं कि अन्ना से दीन अला मुलूकिहिम, कि लोगों का दीन उनके जो बादशाह होते हैं, मलाइक होते हैं, बादशाह होते हैं, उनके ऊपर होता है। तो जैसे कहते हैं ना, जैसे कोको वैसे बच्चे। तो जैसी कोको होगी, जिस तरह के इनके बड़े हैं, उसी तरह के इनके बच्चे हैं। और भी एक पंजाबी की मिसाल है कि देख सारी खान दी लोड़नी, एक चावल ही काफ़ी। अगर देख चो एक चावल चुक लिया जाए ना तो पता चल जाता है कि देख पक्की है या कच्ची है। और इन्हों की देख सिर्फ कच्ची भी नहीं, बल्कि वो आपे ही ढिड पीड़ भी कराई जाते हैं। सो एनीवे, मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया जहान में अपने लिए बेइज्जती मोल ली। और इंडिया में भी ये बहुत बात जो है वो फेमस हो गई है, और इंडिया की आबादी 1.4 बिलियन है। तो आपका दिमाग तो काम ही नहीं करता। लेकिन मैं आपको इसके साथ ही मिला के एक और बात भी बताता हूँ जो बड़ी ज़ाती है। मुझे कल एक कॉल आई और उन्होंने कहा कि जी मैं पंजाब पुलिस का एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, और मैंने आपके भतीजे को पकड़ा हुआ है, और अगर आप अपने भतीजे को छुड़वाना चाहते हैं तो मुझे सच एंड सच मनी दे। तो ऑफ कोर्स मेरे पास बेतहाशा किस्म के ज़राए हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता था। मैं खुद अपनी ज़ुबान भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं नहीं समझता कि ये कोई इधर उधर से बातें आई हुई होती हैं। ये बातें होती हैं, ये तीर है, चल गया तो तीर, नहीं तो तुका। तो फिर उन्होंने मेरी किसी से बात भी करवाई उनको बना के। ऑफ कोर्स उन्होंने मुझ पे 1, 2, 3 तरह के हरबे आजमाए। उन हरबों का काम इसलिए नहीं बना क्योंकि मेरा एक असूल है कि उन्होंने पहले तो हरबा आजमाया बदमाशी का, फिर आजमाया वो मिन्नत तरले का, और फिर आजमाया एक सॉफ्ट टच का। इस बच्चे को मुसीबत आ जाएगी, इस पे केस पड़ जाएगा अब अगर वो पैसे नहीं देंगे आप।
تو میں نے کہا جی میں آپ کو پیسے کیسے دوں, میں تو آپ کو پیسے نہیں دے سکتا, میں تو وہاں نہیں ہوں. تو میں اگر کسی کو پیسے دینے ہیں وہاں پہ تو مجھے کسی فیملی والے کو کال کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا نہیں جی فیملی والے کو کال نہیں کرنا, آپ نے کسی کو کال نہیں کرنا. تو ان کو فکر تھی کہ میں کسی کو کال کر دوں, تو انہوں نے پھر وہ بچے کو رلانا ولانا شروع کیا. تو میں نے ان کی کال کاٹ دی اور میں نے کہا میں آپ سے بات نہیں کروں گا اس پہ. تو پھر جب میں نے اس کی تفتیش کی تو پتہ چلا کہ وہ ایک فراڈ سا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ صرف میرے ساتھ نہیں, میں آپ کو یہ کوئی ڈرانا نہیں چاہتا, یہ پاکستان میں میرا خیال ہے اگر آپ سوشل میڈیا میں ہیں یا آپ کا کوئی تھوڑا بھی جاننے بوجھنے والا کوئی معاملہ ہے تو روزانہ آپ کو کسی نہ کسی طرح کی کالز آتی ہیں, روزانہ آپ کو کسی نہ کسی طرح کے معاملات آتے ہیں. کوئی منترلا کر رہا ہوتا ہے, کوئی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے, کوئی ٹک ٹاک پہ مانگ رہا ہوتا ہے, کوئی اپنی پریشانی بتا رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارا سارے کا سارا معاشرہ جو ہے وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے. تو بات سنیے کہ جب اخلاقیات انسان کی تباہ ہو جاتی ہیں نا, اور پھر معاشرے کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہیں, تو پھر آپ کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ عمران خان ہر بار یہ کہتا رہا امر بالمعروف ونہی عن المنکر, یعنی کہ اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو. تو یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے ایز اے قوم. اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, دوست سب کرتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں, وہ اتنے مشکل حالات ہیں, روٹی لوگوں کی مشکل ہوئی ہے, حالات مشکل ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں 3 طبقات بن چکے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس جو کہ تھوڑا اوپر لیول کا ہے, وہ بڑا بے حس ہو گیا ہے. اس میں بھی اچھے لوگ ہوں گے لیکن وہ بے حس ہو چکا ہے, کیونکہ ان کو اپنے تعلقات سے اور اپنے معاملات سے اور اپنے پیسے سے وہ جنت انہوں نے بنائی ہوئی ہے, کیونکہ وہاں لا لیسنس ہے, آپ جو مرضی کر لیں, آپ جو اباب لا ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہ بنی اسرائیل جیسی قوم بن گئی ہے کہ ان کی سوچ ہی بیچاروں کی ختم کر دی گئی ہے. اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو درمیان میں ہے, کوشش کرتا ہے, سر اٹھاتا ہے, مار پڑتی ہے, پھر سر اٹھاتا ہے, لیکن وہ بہت تھوڑا طبقہ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں ابھی ہم جو ہے نا بالکل برنک پہ ہیں. اگر تو یہ درمیان والا طبقہ جو کہ کوشش کر رہا ہے, اگر اس نے تھوڑی اور کوشش کی اور یہ باہر نکل آئے تو پھر تو شاید آپ کی کوئی بھلا ہو جائے اور آپ کی ایک مارچ شروع ہو جائے ترقی کی طرف. ورنہ آپ کی اخلاقی گراوٹ اتنی زیادہ ہو چکی. اب دیکھیں ایک عام بندہ بھی نہ تو اپنی عمر صحیح بتائے گا, نہ نام صحیح بتائے گا, لوگوں نے غلط آئی ڈیز لگائی ہوئی ہیں, لوگ جھوٹ بولتے ہیں, یعنی ہر بات وہاں پہ جھوٹ, پھر جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے اور کہیں انہیں جی یہ کچھ جھوٹ ہے. تو بات سنیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ اخلاقی بالکل بے روی پہ چلے جائیں اور آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں, جتنا مرضی صدقہ دے لیں, جتنے مرضی حج کر لیں, جتنے مرضی عمرے کر لیں, اگر آپ نے اپنی اخلاقیات بہتر نہیں نہ کی تو آپ میں بیسک انسانیت ہی نہیں ہے. تو اگر بیسک انسانیت نہیں ہے تو پھر باقی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیسے جب آپ لوگوں کے حقوق کھا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہاں کوئی اچھائی ہوگی؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک سرایت کر گئی ہے بد اخلاقی, بے روی, دھونس اور دھاندلی اور رشوت اور جھوٹ کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا. جس معاشرے میں یہ حال عمرا کا ہو اور پھر وہ نیچے تک سرایت کر جائے, پھر اس معاشرے کو تباہ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا. تو بیچارہ عمران خان جو ہے وہ لگا ہوا ہے, اپنی کوشش کر رہا ہے, اور اس نے تو یہ ٹھان لیا ہے کہ میں چاہے اپنی قربانی دے دوں. وہ دیکھو نا وہ کیا آج کہہ رہا ہے کہ اتنی سخت گرمی ہے, اتنا برے حالات ہیں اور اتنے برے حالات میں اس کو رکھا ہوا ہے, لیکن اس نے بھی یہ کہا ہے. پھر ہم سوچتے ہیں یار کیوں نہیں وہ سودا کر لیتا. وہ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ کسی نے تو عظیمت کی راہ لینی ہے, کسی نے تو لائٹ دکھانی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل, کسی نے تو اچھائی اور روشنی دکھانی ہے. اگر اس نے بھی یہی راہ اپنا لی تو پھر کیا رہ جائے گا آپ کے پاس؟ اس لیے فیصلہ آپ کا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ہر ایک پہ فرض ہے کہ ہم اپنی جگہ پہ ایک دوسرے کو یاد کرواتے رہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پیغام, اور جتنی کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں, سچ بول سکتے ہیں, کسی کا رستہ صاف کر سکتے ہیں, اپنے گھر کے باہر گندگی صاف کر سکتے ہیں, مسجد میں صفائی کر سکتے ہیں, اسکول میں صفائی کر سکتے ہیں, پڑھا سکتے ہیں, آپ جو بھی اچھائی کر سکتے ہیں, ضروری نہیں وہ پیسے سے کی جائے, اپنی زبان سے کر سکتے ہیں, روز کر سکتے ہیں, اپنے فوڈ کو تقسیم کر کے کر سکتے ہیں, اپنی جو ہے وہ شیریں زبان سے کر سکتے ہیں.
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جو عباد الرحمن کی جو خوبیاں ہیں نا اس میں سے پہلی خوبی ہے وہ عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا، یعنی اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے ہیوملٹی سے چلتے ہیں. تو پہلا سبق جو ہے وہ ہیوملٹی کا ہے. اگر ہمارے اندر ہیوملٹی آ جائے، اخلاص آ جائے، اخلاق آ جائے اور انڈیویجول لیول پہ، اور پھر اس کو ہم پھیلانا شروع کر دیں، تو چاہے معاشرے میں تبدیلی آئے یا نہ آئے آپ کی ایج میں، دیٹس واٹ عمران خان از ڈوئنگ. کہ وہ کیا تھا، حضرت یونس علیہ السلام جلدی نکل آئے تھے اور لوگوں نے، قوم نے پھر توبہ کر لی تھی اور اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوئے کہ ان کو پھینکوایا گیا بوٹ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں بھیجا اور وہاں پھر انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، میں ہی ٹرانسگریسر ہوں، میں ظالم ہوں، میں گمراہی میں تھا، میں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا. اس سے پہلے کہ قوم توبہ کرتی انہوں نے چھوڑ دیا تھا. تو اگر آپ اس بات کو سمجھ سکیں تو سمجھیں کہ عمران خان آپ کو چھوڑ کے کیوں نہیں جا رہا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں قوم کو چھوڑ کے چلا گیا تو میں بھی کہیں ٹرانسگریسر نہ ہو جاؤں، اس لیے میں قربانی تو دے دوں گا، میں ایک مثال تو قائم کر دوں گا، میں ہسٹری میں تو زندہ رہوں گا، لیکن میں جو ہے وہ ظالم کے سامنے جھکوں گا نہیں. تو اس لیے آپ کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ظالم کے ساتھ ظالم بننا ہے، جھوٹ بول کے، بد اخلاقی کر کے، یا آپ نے اپنی سطح پہ جو کر سکتے ہیں وہ کر کے آپ نے حق کا اور امر بالمعروف کا ساتھ دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.